جب حضور علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ میری دعوت کو اب قبول نہیں کر رہے تو سوچا کہ طائف کے اندر جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کو پیغام حق دیتا ہوں، اگر میری دعوت کو وہ قبول کر گئے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں تو ان کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار جب اتنے لوگ اس شخص کے پیچھے چل رہے ہیں تو کوئی بات تو ہے، تو چلو میں طائف جاتا ہوں، ان تک پیغام حق پہنچاتا ہوں، شاید میری بات وہ سن لیں اور وہاں میرا پیغام پہنچتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی میری بات کو سننے پہ آمادہ ہو جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سفر کرتے ہوئے طائف پہنچتے ہیں اور ان کے 3 سردار تھے، ان سے جا کے ملے اور کہا کہ میں تمہارے لیے خیر خواہی کا پیغام لے کر آیا ہوں، اب تم میری دعوت کو قبول کرو، یہ تمہارے لیے خیر اور بہتری کا سبب ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کی دعوت کو مسترد کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں تو کسی ذاتی غرض سے نہیں آیا تھا، میں محض تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا تھا، تمہاری قسمت کہ تم میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو چلو اب میرے اور تمہارے درمیان یہ بات رہنی چاہیے۔ ابھی کچھ حکمت تھی، اس لیے کہ واپس مکے پلٹتے اور یہ خبر مکے پہنچتی تو وہ مذاق اڑاتے، نشانہ تضحیک بناتے کہ لو وہاں گئے تھے، انہوں نے بھی نہیں سنی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خیر خواہی کا ایک اچھا پیغام لے کر آیا تھا، تم نے نہیں قبول کیا، تمہاری مرضی، لیکن یہ تو بات کرو کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ راز رہے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں؟ الٹا جب حضور طائف سے نکلنے لگے تو اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کر کے راستے میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ ان پہ سنگ باری کرو، اور وہ حضور علیہ السلام پر سنگزنی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور کے پاؤں پہ مارتے، اور آقا کریم جب پاؤں اٹھا لیتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے جب حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 ہنڈے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پھر مشق سنگزنی کرتے، حتیٰ کہ نالین خون سے بھر گئے اور مبارک پاؤں زخمی ہو گئے۔ خیر ایک باغ تھا، حضور وہاں تشریف لائے اور وہاں اداس نامی ایک خادم تھا باغ میں جس نے حضور کو انگور پیش کیے، اور ایک بیل کے سائے میں حضور بیٹھ گئے تو جو حضور کے ساتھ تھے صحابہ، انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، تو حضور نے فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا۔ انہوں نے کہا حضور انہوں نے جو دکھ دیا ہے اور جو تکلیفیں دی ہیں، نالین خون سے بھر گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی چیخیں اپنے کانوں سے سنیں۔ ادھر عذاب کے فرشتے باقاعدہ حاضر خدمت ہوئے، حضور آپ اشارہ تو کیجئے، ان 2 پتھروں کو، پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیں گے، یہ درمیان میں پس کے رہ جائیں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ صحابہ نے جب پہم اسرار کیا تو حضور کے ہاتھ اٹھے، اب ان کا خیال تھا ابھی لب وا ہوں گے اور حضور بد دعا کر دیں گے اور ہم ان کی چیخیں اپنے کانوں سے سنیں گے جنہوں نے ہمارے آقا پر پتھر برسائے، لیکن حضور کے لب کھلے تو یہ تھے، لفظ یہ تھے اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ ان کے پاس چراغ عقل نہیں ہے، یہ جانتے ہوتے تو میرے ساتھ یہ سلوک و رویہ کبھی بھی روا نہ رکھتے۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نے جو شاہنامہ اسلام لکھا اس میں طائف کا ذکر کرتے ہوئے حضور کی دعا کا ذکر کیا کہ آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، الہی کرم کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی کرم کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر۔ تو اللہ کے محبوب نے بد دعا نہیں کی، حضور نے ان کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی۔
یہ حضور کا اخلاق تھا، یہ حضور کا کردار تھا، حضور کا طرز عمل تھا، حضور کی تربیت تھی۔ حضور فرماتے ادبنی ربی، مجھے ادب میرے رب نے سکھائے ہیں۔